شوہر کے مزاج کی رعایت کرنا، اس کا مزاج دیکھتے ہوئے بات کرنا، اس کا مزاج دیکھتے ہوئے کام کرنا، سمجھ ہے؟ ہر وقت مزاج دیکھ کر شوہر کا بات کرو۔ اگر دیکھو کہ اس وقت وہ ہنسی اور دل لگی میں خوش ہے تو ہنسی اور دل لگی کرو، نہیں تو ہنسی دل لگی نہ کرو۔ جیسا مزاج دیکھو ویسی بات کرو، سمجھ رہے؟ اور خوب سمجھ لے کہ میاں بیوی کا تعلق صرف محض محبت کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت کے ساتھ میاں کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ میاں کو اپنے برابر درجے میں سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے، سمجھ رہے؟ آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں یہی معاملہ ہے، جو آج لوگوں کی شکایتیں آ رہی ہے، طلاق کا جو ریشو بڑھ گیا ہے، وجہ کیا ہے کہ بیوی ہر وقت سمجھتی ہے کہ شوہر بار بار مجھے اٹینشن دے، بار بار وہ میری بات سنے، بار بار وہ مجھ سے دل لگی کرے، سمجھ رہے ہیں نا؟ چونکہ سوشل میڈیا پہ وہ یہی سب ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، جو آج وہ موبائل میں کیا ہوتا ہے، ریل اور بلاگ، تو اس میں وہی دیکھ رہے ہیں کہ شوہر کتنا محبت دکھا رہا ہے، کتنا محبت دکھلا رہا ہے، کتنا جتلا رہا ہے، کیسے وہ دعوتوں پہ لے جا رہا ہے، کیسے وہ پارٹیوں پہ لے جا رہا ہے، کیسے وہ سرپرائز دے رہا ہے، تو بیوی کو لگتا ہے مجھے بھی میرا شوہر ایسے ہی ٹریٹ کرے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جو چیز ہے نا، جو سوشل میڈیا ہے، یہ ایک فیری ٹیل کی کہانی ہے، حقیقی زندگی نہیں ہے جو ہمیں دکھا رہے ہیں۔ وہ لوگ تو پیسہ کمانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم سوچیں کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب شوہر جو ہے وہ باہر جاتا ہے، کام کاج کرتا ہے، نہ جانے کس سے جھگڑ کے آیا ہے، نہ جانے کیا نقصان ہوا، نہ جانے کیا فائدہ ہوا، ہم سوچ رہے ہیں وہ ہماری دل لگی میں ہی لگا رہے۔ تو شوہر میاں بیوی کا رشتہ صرف محبت کا تعلق کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ ادب بھی ضروری ہے۔ اب دیکھو، میں نے آپ لوگوں کو جیسے بتلایا تھا کہ شوہر کو ہم اپنے لیے بادشاہ کی طرح سمجھے۔ کیا سمجھے؟ جیسے بادشاہ ہوتا ہے نا، کیا بادشاہ کی بیوی نہیں ہوتی؟ کیا بادشاہ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا؟ کرتا ہے، لیکن بیوی جو ہے نا وہ ایک درجے تک محبت دکھلاتی ہے، لیکن پھر بادشاہ کا ادب کرتی ہے، جیسا بادشاہ سلامت آپ کو لگے، سمجھ رہے؟ جیسا آپ کو مناسب سمجھے۔ تو وہ بیوی بھی جو ہے نا شوہر سے جب بات کرتی ہے نا تو ادب کو ملحوظ رکھتی ہے کہ وہ میرا بادشاہ ہے، صرف میرا شوہر نہیں بلکہ کیا ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، سمجھ رہے؟ تو اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے شوہر کو بادشاہ سمجھنا ہے کہ وہ صرف میرا شوہر نہیں بلکہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ کی ادب میں کمی ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے نا۔ بیوی بھی جب بادشاہ سے بات کرتی ہے نا، بادشاہ کی، تو کیا کہتی ہے؟ ادب سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ گستاخی معاف حضور، ایک بات کہوں، کیا کہتی ہے؟ گستاخی معاف، ایک بات کہوں، تو کیسے ادب کو پہلے پیش کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نہیں کہ ہاں میرے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں، تم لوگوں سے کم نہیں ہیں ہم لوگ، بولنا نہیں کچھ۔ آج لوگ یہی جھگڑا لڑائی کرتے ہیں نا، تمہارا گھر میرا گھر، یعنی اگر شوہر نے غصے میں کچھ کہہ بھی دیا ہمارے بھائی کو، ہمارے والد کو، اکثر شوہر کو یہ لگتا ہے کہ بھئی ہماری جائیداد ہے، ہم ان کو کچھ بھی کہہ سکتے، کوئی بات نہیں، اگر کہہ بھی دیا تو ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم الٹا ان کو کہیں کہ آپ کی بہنیں ایسی اور آپ کے بھائی ایسے اور آپ کے والد کو دیکھو اور آپ کے خاندان کو اور آپ کی پھوپھیوں کو، ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارا کوئی حق ہی نہیں بنتا ہم یہ اس طرح سے بدتمیزی کریں۔ شوہر اگرچہ ہمارا دل دکھائے، عورت کا دل تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں دکھ ہی جاتا ہے، کیا ہی کہہ رہا ہے ہمارا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے دل کو دکھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھ لیں کہ ہمیں شوہر کو کچھ بھی کہنا ہے، اگرچہ شوہر اچھے موڈ میں ہے، سمجھ رہے، وہ ہمیں منا رہا ہے، ہم روٹھے ہوئے ہیں، تب بھی ہم کوئی ایسا جملہ اس کو نہ کہیں جو اس کو برا لگے، سمجھ رہے؟ تانا دینے والا جملہ، ہاں کیا کیا ہے میرے لیے آج تک، سب میں ہی جھیلتی آ رہی ہوں، سب میں ہی دیکھتی آ رہی ہوں، یعنی ایسی کوئی بات نہ کہیں کہ جو بات اگر اس کے علاوہ کہی جائے تو بری لگے، سمجھ رہے؟ ہمیشہ محبت سے، اپنائیت سے شوہر کا دل جیتنے والے بنے۔ تو شوہر اگر کہے، حدیث میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر شوہر کہے تم مجھ سے دور رہے تو بیوی دور ہو جائے، اور شوہر اگر بیوی کو پاس لانا چاہے تو بیوی پاس ہو جائے۔ یہ بیوی کے اوپر حق بنتا ہے شوہر اس طرح جس طرح کہے ویسے کرے۔ نہیں کہا، روایتوں میں آتا ہے، میں نے آپ لوگوں کو حدیث شاید پڑھا چکی، اس سے پہلے بھی میں نے بتلایا ہے کہ اگر شوہر کہے کہ وہ کالے پہاڑ کو سفید پہاڑ کی جگہ رکھ دو اور سفید پہاڑ کو کالے پہاڑ کی جگہ رکھ دو، تو بیوی ایسا ہی کرے۔ یعنی کتنا شوہر کا حکم ماننے کی ضرورت ہے،
بعض بیویاں تنتناتے ہوئے گھر سے نکل جاتی ہے کہ میری امی کیا جانے نہیں تو کہ میں جاؤں گی، میرا بھی حق بنتا ہے، میرے بھی ماں باپ ہے، اللہ نے حق بتلایا اور گھر کے باہر نکل گئی. شوہر نے کہہ دیا سو کہہ دیا. یہ اتنا اسلام ہمیں وہ کہتا ہے. اور شوہر کون ہے؟ ہمیں کیا لگتا ہے ہمارا اور اس کا حق برابر ہے؟ نہیں، شوہر کو اللہ نے قرآن میں قوامون کہا. سمجھ رہے؟ وہ ہمارا مکھیا ہے، وہ ہمارا لیڈر ہے. تو لیڈر سے ہم ایسی بات کریں، مکھیا سے ایسی بات کریں. اب آپ کہو کہ آپا پھر تو ہم بیچاری اور کیا کہتے ہیں ہمارے لیے ہی سب قانون ہے، شوہر کے لیے کوئی قانون نہیں. دیکھو شوہر کے لیے بھی کچھ رول ریگولیشن ہے، لیکن ہم کو شوہر کا حساب کتاب دینا ہوگا کہ اپنا حساب کتاب دینا ہوگا؟ اپنا نا. ہم نے جو کیا وہ ہمیں دینا پڑے گا. اس نے جو ظلم کیا یا جو ہمیں روک ٹوک کی، بھیجا، ہمارے ماں باپ سے نہیں ملنے دیا، بھیجا، ہم اس کی بات مان کر رک گئے، لیکن اس کا گناہ تو ان کے اوپر ہے. وہ اللہ وہ جانے اور اللہ جانے. ہمیں اللہ نے جو کہا ہمیں وہ ماننا، اور ہمیں اللہ نے کیا کہا؟ شوہر کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ہے نا. تو تمہارا کہا کہ شوہر اگر کسی بات پر تم سے خفا ہو کر روٹھ گیا ہو نا، ہاں، تو تم بھی منہ پھیر کر پھیلا کر نہ بیٹھ جاؤ. وہ روٹھا ہے تم بھی روٹھے ہو. سب سے اچھی بیوی کون ہے؟ جو جلدی مان جائے اور کم روٹھے. جلدی مان جائے اور کم روٹھے. بار بار بیوی چھوٹی چھوٹی بات میں روٹھ جائے نا تو شوہر پریشان ہو جاتا ہے. اس کا تو روز کا ہے، روز اس کو اب جا کے مناؤں، تو شوہر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے. تو کیا کہا؟ بلکہ خوشامد کر کے، عذر کر کے، معذرت کر کے شوہر کے سامنے بیوی ہاتھ جوڑے، جس طرح بنے منا لے بنے شوہر کو. سمجھ رہے؟ چاہے قصور شوہر کا ہو بھلے ہی، لیکن تب بھی بیوی اس کو منائے. سمجھ رہے؟ تب بھی منائے. ہمارا ہو نہ ہو، شوہر کا ہی قصور ہے، تب بھی منائے. ہرگز روٹھے نہیں، ہاتھ چھوڑ کر قصور معاف کروانے کو اپنا فخر اور اپنی عزت سمجھے کہ میری غلطی تھی. بھلے آپ نے مجھ سے زیادتی کی، بھلے آپ نے مجھے چلایا، لیکن میری غلطی تھی کہ پلٹ کر مجھے آپ کو کچھ بولنا نہیں چاہیے تھا. آپ تو میرے شوہر تھے نا، مجھے معاف کر دیجئے. میری آواز آپ سے اونچی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے. مجھے آپ سے روٹنا نہیں چاہیے تھا. بھلے کوئی اپنے اتنے اچھے شوہر سے روٹتا ہے، یعنی اس طرح سے شوہر کو منائے. سمجھ رہے؟ میں آنکھ میں سرما نہیں لگاؤں گی جب تک کہ آپ مانو گے نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک آپ مانو گے نہیں. یعنی اس طرح منائے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. اس کو روٹنے نہ دے. تھوڑا بہت اگر وہ ناراض ہے، کبھی بیوی روٹ کر دکھا دے، لیکن شوہر کو ناراض نہ کرے. اگر وہ روٹ جائے تو جلدی سے منانے کی فکر کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک روز اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. تو کون ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہمارے نبی کی بیٹی، چہیتی بیٹی، اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے نا. تو دیکھا کہ بڑی ملول ہے، بہت اداس سی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو پوچھا کہ علی آج مجھ سے خفا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنی اداس سی ہو؟ تو کہا حضرت علی مجھ سے میرے شوہر جو ہے وہ خفا ہے. تو فرمایا کہ اے جان پدر، اے میری پیاری بیٹی، اے باپ کی جان، جس طرح ہو بہت جلدی انہیں راضی کرو. کون ہے؟ چہیتی بیٹی نبی کی. چاہتے تو اللہ کے نبی جا کر کہہ سکتے تھے نا حضرت علی سے کہ کیوں میری بیٹی کو ناراض کیا؟ تمہیں پتہ ہے علی میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میری چہیتی ہے، تم اس کو ناراض نہ کرو، یوں کہہ سکتے تھے نا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار میں کہ اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے نا، لیکن اپنی بیٹی کو کیا سمجھا رہے. دیکھیں چہیتی بیٹی ہیں، لاڈلی بیٹی، اتنی لاڈلی ہے نا کہ جب بھی اللہ کے نبی کسی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں ان سے ملتے. جب بھی اللہ کے نبی کسی سفر سے آتے، ہاں، تو سب سے پہلے ان کے گھر تشریف لے جاتے. اتنی محبت اپنی بیٹی سے کہ جب گھر میں تشریف لاتی بیٹی نا تو اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، کہتے مرحبا مرحبا اے قرۃ عین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مرحبا. اتنا پیار کرتے تھے اپنی بیٹی سے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کو سمجھا رہے الٹا. کیا کہہ رہے ہیں؟ جس طرح ہو بہت جلدی انہیں راضی کرو، ان کی ناخوشی سے ڈرو. ڈرا رہے شوہر کی ناراضگی سے اپنی بیٹی کو، کیونکہ شوہر کی ناراضگی بیویوں کے حق میں خدا کی سخت نارضامندی کا باعث ہے. یعنی شوہر ناراض تو اللہ بھی ناراض ہے. سمجھ لیں، خاوند کی نافرمانی
عورت کے حق میں بری بلا ہے، بری بلا. سمجھ رہے؟ اس کی فرما برداری میں دین اور دنیا کی فلاح و بہبودی ہے. بعض عورتوں کا تو یہ حال ہے، کوئی اپنے پیسوں کے زور پر اپنے شوہر سے اکڑتی ہیں. کچھ عورتوں کا معاملہ تو یہاں تک ہو جاتا ہے کہ کچھ عورتوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، اپنے شوہر کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتی ہے. سمجھ رہے کہ میں بھی جاب کرتی ہوں، کم نہیں ہوں تم سے، میں بھی کما لوں گی، تمہارے بغیر بھی رہ سکتی ہوں. سمجھ رہے؟ تو کچھ عورتیں یوں اکڑ دکھاتی ہیں اپنے شوہر کو، اپنے اسٹیٹس کی اکڑ. سمجھ رہے؟ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کسی کو بہت مال اللہ نے دیا ہے کہ وراثت میں بہت کچھ ملا ہے. سمجھ رہے؟ یا دہیج میں بہت کچھ ملا ہے تو بیوی اکڑتی ہے. یاد رکھیں اللہ کو بہت ناراض کرتا ہے یہ کام جو ہے شوہر کے سامنے اکڑ دکھانا. تو کیا کہا؟ دنیا، دین دنیا کی فلاح و بہبودی، اس کی فرمانبرداری میں اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو اس طرح سمجھا رہے ہیں، ہے نا. آج مائیں کیا کہتی ہے؟ اچھا تجھے ایسے گالی دے رہا تھا تیرا شوہر، اچھا ہاتھ بھی اٹھایا، ہمت کیسی بھی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی. مائیں اور بھڑک کر رک جا، جانا نہیں تجھے، میں بتاتی ہوں، میں فون کر کے بات کروں گی. اور کیا ہوتا ہے، ماں بیچ میں بولتی ہے تو اور بات خراب ہو جاتی ہے. ہاں بسا اوقات مائیں کہتی کہ آپ بھی تو نرمی نہیں دکھاتے، میری بیٹی پہ ہمیشہ غصہ کرتے رہتے ہو. الٹا شوہر کو فون کر کے کہہ رہی ہے بیٹی کے، تو اس سے بات اور بگڑ جاتی ہے. سمجھ رہے؟ اس وقت ماں کچھ نہ کہے، جب بات بگڑی اس وقت بیٹی کو ہی سمجھائے، بیٹی کو ہی منائے، صبر دلائے، تسلی دلائے. جب معاملات اچھے ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو، تب وہ بیٹے کو اکیلے میں بلا کر داماد کو ہو سکے تو سمجھائے کہ بیٹا تو میرے بیٹے جیسا ہے نا. تو یہ تیرا دل دکھاتی ہے تو میں اس پر ناراض ہوتی ہوں، لیکن تو بھی میری بیٹی کی عزت کیا کر. سمجھ رہے؟ تمہارا معاملہ ہے، شوہر بیوی کا معاملہ ہے. یہ تجھ سے کوئی غلط بات کرتی ہے، تیز آواز میں بات کرتی ہے، تو مجھے بتا، میں اسے سمجھاؤں گی، میں اسے ڈانٹوں گی، میں ایسے بولوں گی. سمجھ رہے؟ لیکن اس وقت میں داماد کو کچھ کہنا یہ غلطی ہے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کی فرما برداری کرو، دنیا اور دین کی فلاح بہبودی ہے. شوہر کی اطاعت کی اہمیت کا اس سے ہم اندازہ کر لیں ساتھیوں کہ ہمارے نبی نے اپنی لخت جگر بیٹی کو یہ تلقین فرمائی، یہ بات بتلا رہے ہیں ہمارے نبی. ہاں جاؤ مناؤ اپنے شوہر کو کہہ رہے ہیں. تو نیک بیویاں ہمیشہ شوہر کی خدمت گزار ہوتی ہیں، ان کی فرما بردار ہوتی ہے. یہ بات ہمیشہ سمجھ لیں اور یہ خوب سمجھ لیں کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے نا، ہاں، کہ ساری عمر اسی میں بسر کرنا ہے، اسی میں گزارنا ہے. نوک جھوک بھی ہوں گی. ہاں دیکھو، دو بہنیں گھر میں ہوتی ہیں نا، بھائی بہن گھر میں ہوتے ہیں تو جھگڑے لڑائی ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ شادی سے پہلے بھائی بہنوں میں نوک جھوک ہوتی ہے. بسا اوقات تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کئی گھروں میں نوک جھوک اتنی ہو جاتی ہے کہ بہن بھائی کئی مہینے بات نہیں کرتے کہ ہمیں بات ہی نہیں کرنی ہے تم سے. سمجھ رہے؟ تو جہاں دو برتن ہوں گے آواز تو آئے گی نا. اب شوہر ہے، شوہر کو چھوڑ سکتے ہیں؟ عمر بھر کا ساتھ ہے، نوک جھوک ہوگا، کہیں شوہر غصے میں ہوں گے، کہیں بیچارہ فرسٹریٹ ہوگا تو کہاں اپنی فرسٹریشن نکالے گا؟ کہیں کاروباری حساب سے کہیں کچھ نقصان ہوا، بہت گھاٹا ہو گیا، ہاں تو بیوی کے اوپر ہی تو اپنا غصہ نکالے گا نا، کس کو جا کے سنائے گا؟ تو بیوی سمجھے کہ آج لگتا ہے میرے شوہر کو کوئی نقصان ہوا ہے، کوئی تکلیف ہے. جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو شوہر سے ہے نا بات کرے، کیا بات ہے، بڑے ناراض تھے، ہاں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، گھبرائیے نہیں، ہے نا. اور جب بھی شوہر تیز آواز میں بات کرے بیوی فوراً خاموش ہو جائے، فوراً. تو کہا کہ یہ ایسا رشتہ ہے کہ عمر بھر چلانا ہے، زندگی کا ساتھی ہے نا. اگر دونوں کا دل ملا رہا نا تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اب آپ بولو دل ملا رہا مطلب؟ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اتنی سی عمر میں اللہ نے ایسے لوگوں سے ملاقات کرائے، ایسے لوگوں کو دکھلایا ہے کہ میاں بیوی رشتہ چل رہا ہے، بچے بڑے ہو گئے، اب میاں بیوی میں جو اختلافات جو دھیرے بڑھتے آئے ہیں، طلاق تو نہیں ہوئی لیکن ایک ہی گھر میں شوہر اور بیوی بوڑھے ہونے کی کگار پر ہیں، ادھیڑ عمر کے ہیں، ہاں 50-55 سال کے ہو گئے اور میاں بیوی بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے.
ایک ہی گھر میں رہ کر میاں بیوی بات نہیں کرے. کیوں؟ یہ دھیرے دھیرے روز روز کی کھیٹ کھیٹ پیٹ پیٹ ہوتے ہوتے دل کیا ہوتا ہے؟ دل میلے ہو جاتے ہیں. اور یہ بیوی کی وجہ سے ہوتا ہے. کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اور آپ کہو گے کہ آپا اب کیوں عورتوں کو ہی برا بھلا کہہ رہی ہے؟ عورتوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھو، مرد تو مرد ہوتا ہے نا، اس کے اندر غصہ بھی ہوگا. مکھیا ہے نا، کہیں غصہ بھی کرے گا، کہیں چیخے گا بھی، کہیں چلائے گا بھی. لیکن عورت جو ہوتی ہے نا، وہ محبت سے دل جیتنے والی ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمایا؟ کیا فرمایا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بیوی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں غصے کا اتنا سخت تھا کہ میری بیوی نے مجھے نرم بنا دیا. میں بہت خڑوس مزاج تھا، وہ خود کہتے ہیں میری بیوی کی پیار محبت کیئر نے مجھے نرم بنا دیا. سمجھ رہے؟ اب بیوی گھر میں ہے، اس کی خوب خدمت کرے، کپڑوں کا، کھانے کا، ہر چیز کا خیال رکھے، اور ساتھ ساتھ میں اپنا بھی خیال رکھے. خود جوڑا بنا کے پورے گھر میں چل رہی ہے، جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی. کسی کسی کے پسینے میں زیادہ بدبو ہوتی بھی ہے، ایک دن میں ہی بدبو آنے لگتی ہے. تو جب شوہر گھر میں آئے تو فوراً کپڑا بدل کے پانی 2 مگ پانی اپنے بدن پہ ڈال لے تاکہ بدبو نکل جائے. دوسرا کپڑا پہن لیا، سمجھ رہے، اس پہ عطر لگا لیا، خوشبو جسم سے آتی رہے. بال بندھا رہے، بال اڑ رہا ہے یہاں سے بال بندھا ہوا ہو، کپڑے صاف ستھرے ہو، گھر صاف ستھرا ہو. شوہر آئے تو یہاں پڑا ہوا ہے، کچھ وہاں پڑا ہوا ہے، کچھ وہاں پڑا ہوا ہے، بستر بھی ٹائٹ، چادر بچھی ہوئی نہیں ہے، تو شوہر غصے میں ہوتا ہے. اس وقت گھر میں آئے تو صاف صفائی کا ماحول ہو، بچوں کو کھلا پلا کے سلا دے شوہر آنے سے پہلے. رات ہو گئی ہے کہ ان کے رونے یہاں یہ رو رہا ہے، یہاں وہ رو رہا ہے، بیچارہ وہ آیا ہے تھک کر، یہاں ان کے رونے کی آواز سنے. تو بیوی کا یہ سارا کام ہوتا ہے کہ شوہر کو ہر طرح سے سکھ دے. وہ ہمارے لیے باہر جا کے کما رہا. اب آپ کو کیا ہم نہیں کر رہے کام؟ ہم بھی تو کام کر رہے ہیں. ہم جو کام کر رہے ہیں، وہ جو کام کر رہا ہے، آپ سوچیں ہمارا کام کتنا آسان ہے. ہم کھانا چلائے، جا کے بیٹھ گئے، کوئی ٹینشن ہے ہم کو کمانے کی؟ نقصان ہوگا فائدہ ہوگا؟ شوہر نے لا کے دیا راشن، ہم نے بنا دیا. سمجھ رہے؟ تو ہم سے زیادہ برڈن کا کام شوہر کا ہے. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہم ہی جو ہے نا ابلا ناری ہے. ایسا نہیں ہے. ہر ایک اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، اور ہر ایک کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے وہ جتنا کام کر رہا ہے. شوہر کو جو طاقت دی اللہ نے وہ کام اس سے لیا، اور عورت کو جو طاقت دی اللہ نے اس سے وہ کام لیا. یہ ریل دیکھ دیکھ کے لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ بیویاں یہ کرتی ہے، بیویاں وہ کرتی ہے. ہم اپنے آپ کو اگر ترس کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہم شوہر پہ ظلم کریں گے، ساس پہ ظلم کریں گے، ننند پہ ظلم کریں گے، جٹانی دیورانی پہ ظلم کریں گے جو ہمارے گھر پر ہے. سمجھ رہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ترس کی نگاہ سے دیکھا ہے. ہم کو اپنے آپ کو ترس کی نگاہ سے نہیں دیکھنا. ہمیں یہ دیکھنا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا کام ہے. میں نہیں کروں گی تو میرے گھر کا نظام بگڑ جائے گا. سمجھ رہے؟ تو مجھے کرنا ہے، مجھے دیکھنا ہے. سب خوشی خوشی دیکھیں. دوسری بات جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی تھی، کچھ اچھی بات تھی کہ ذہن سے نکل گئی. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں، تو میں آپ لوگوں کو کیا بتلا رہی تھی؟ اگر دل ملا نہ رہا، اس بات پر بات کر رہی تھی نا. تو یہ جو دل ملا ہے بہت ضروری ہے. اب بیوی نا جب دیکھو جب منہ بنا کے بیٹھ جائے، شوہر آیا تھا تو شوہر کو یہ منہ نہیں اچھا لگتا. سمجھ رہے؟ ہمیں کیا بتلایا اسلام نے؟ شوہر جب دروازے پہ آئے تو بیوی مسکراتے چہرے سے مرحبا مرحبا کہہ کے اپنے شوہر کا استقبال کرے. آیا تو منہ بنا کے بیٹھی، کیا ہوا؟ آپ لیٹ آئے، کیا ہوا؟ آپ کی اماں نے یہ کہا، کیا ہوا؟ بچے بہت ستاتے، کیا ہوا؟ تو منہ بنا ہوا. تو شوہر نے روز روز دیکھو، ایک دن کا درد ہو، رونا ہو تو رو کے صبر کر لے بندہ، لیکن بار بار کا رونا ہو تو جگر کہاں سے لائے؟ وہ بھی تو انسان ہے نا. اگر کوئی ہمارے پاس آ کے ایک بار روئے، ہماری ساس ہو گئی، ہمارا خود کی اولاد بھی اگر روئے نا، اماں یہ دکھتا ہے تو اماں اس کا دبائے، اماں یہ دکھتا ہے، اماں دبائے، اماں یہ دکھتا ہے، اماں پھر غصے میں کہتی کچھ دن بعد تو روز ہی دکھتا رہتا ہے. ماں بھی یہ کہتی ہے، یہ سمجھ لے اچھے سے، روز روز کا رونا ہو تو جگر کہاں سے لائے؟ ماں بھی یہ کہتی تیرا روز کا ہو گیا ہے. پہلے دن دکھے گا نا، ماں کا دل دکھے گا. روز روز دوا لگاتے لگاتے عادت ہو جائے گی ماں کی. اب کہے گی تیرا روز کا ہو گیا ہے، لگا لے اپنے ہاتھ سے، وہ رکھیے دوا. روز روز تو خود لگا رہی تھی 2-4 دن تک، 5ویں دن 6ٹھے دن ماں کیا کہے گی؟ وہ ایک دوا رکھی ہے نا، وہ لگا لے. سمجھ رہے نا؟ تو روز روز کا رونا کوئی نہیں دیکھتا تو شوہر کیسے دیکھے گا؟ اور شوہر بیوی سے کیا چاہتا ہے؟ تھکا ہوا آیا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہو، ہے نا، گرم گرم کھانا ہو، اچھا کھانا بنائے بیوی جیسا شوہر کہتا ہے. تو شوہر تو یہی چاہتا ہے. تو دل جیتنے والے بندے کو دل نہیں ملا رہا نا، اگر دونوں کا دل ملا رہا تو یہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں.
لیکن اگر دل ملا نہیں رہا نا بیوی شوہر تنگ آ جاتا ہے، پھر دوستوں میں جا کے بیٹھنے لگتا ہے اور پھر وہاں برائی کرتا ہے، میری بیوی ہے نا میں پریشان ہو گیا ہوں، بس میں جی رہا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے، کچھ دن بعد باہر کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے، پھر اس سے آنکھ لڑنے لگتی ہے، پھر بیوی پریشان، یہاں وہ آپا کو فون، وہ آپا کو فون، آپا کوئی وظیفہ بتاؤ نا، آپا کوئی وظیفہ بتاؤ نا، میرا شوہر جو ہے نا دوسری لڑکی میں انٹرسٹ لے رہا ہے. پھر سب کے فون آنے لگتے ہیں. سمجھ رہے؟ ہم نے جو طریقہ تھا، جو شوہر کو محبت دینی تھی وہ نہیں دی، تو شوہر محبت کہاں تلاش کرے گا، سکون کہاں تلاش کرے گا، باہر تو دیکھے گا نا. تو کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ دلوں میں فرق آ گیا نا تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے شوہر کا دل ہاتھ میں لیے رہو، اس کی آنکھ کے اشارے پر چلا کرو. اگر وہ حکم کرے رات بھر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو، شوہر اگر حکم کرے رات بھر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو، تو دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف گوارا کر کے آخرت کی بھلائی اور سرخروئی حاصل کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے. کسی وقت کوئی بات ایسی نہ کرو جو اس کے مزاج کے خلاف ہو. اگر وہ دن کو دن بتائے تو تم بھی دن کو دن بتانے لگو، اور وہ دن کو رات بتائے تو تم بھی رات بولو، اور وہ رات کو دن بولے تو تم بھی بولو ہاں دن ہے. اسے حجت نہیں کرنا، بحث نہیں کرنا. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہ اتنی قیمتی باتیں ہیں نا کہ ہر کوئی اپنی گتھی میں بٹھا لے، باندھ لے. ہم اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کیا کریں، جو بچیاں شادی شدہ نہیں ہیں وہ اپنے اندر ہی اس بات کو پلو سے باندھ لے، یہ بات ہمارے اندر سے نکلے نا. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ سبھی کو سمجھ عطا فرمائے. تو پھر دیکھیں زندگی بڑی خوشی سے گزرے گی. ہم اپنے اوپر ترس کھانا بند کر دیں. کبھی بھی کوئی بھی انسان اپنے اوپر ترس کھاتا ہے نا، میں ہی کرتی ہوں، سب میں ہی کرتی ہوں، میں ہی گھستی